پیارے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ شب برات آ چکی ہے، اور شب برات میں 6 رکعت نوافل پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو مکمل بتائیں گے کہ 6 رکعت نوافل آپ حضرات کو کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل پورا دیکھیں، آخر تک ویڈیو کو دیکھ لیں، اسکپ کر کے بالکل بھی نہ دیکھیں، کیونکہ ناظرین اکرام اگر آپ حضرات آج کی یہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو طریقہ آپ حضرات پورا سمجھ نہیں پائیں گے، تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ جان لیتے ہیں، اس کے بعد جانیں گے کہ اس کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے اور اس کو پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ 25 فروری 2024 کو مغرب کے بعد سے 15ویں شب لگ جائے گی اور صبح فجر سے پہلے 15ویں شب رہے گی، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کو پہلے مغرب کی نماز ادا کر لینا ہے، اس کے بعد آپ حضرات کو 6 رکعت نوافل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے آپ حضرات کو 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ناظرین اکرام، پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اس کی نیت کرنے کا طریقہ میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پہلے 2 رکعت نفل کی جب نیت کریں گے تو آپ حضرات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ میں یہ 2 رکعت نفل نماز ناظرین اکرام، پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتے وقت آپ کو اپنے ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے، اپنے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ میں یہ 2 رکعت عمر دراز کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور آپ حضرات کو نیت کر کے جس طرح سے اور نمازوں کی نیت کرتے ہیں، میں طریقہ بتا دیتا ہوں کس طرح سے آپ حضرات کو نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیں، اور جس طرح سے اور نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ کر رکوع و سجدہ کریں، جس طرح سے اور نمازوں میں کیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ حضرات کو رکوع و سجدہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت مکمل کرنا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح سے یہ نماز بھی پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد ناظرین اکرام، آپ حضرات کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے، اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو سلام پھیر کر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اور ناظرین اکرام، جو حضرات سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے تو ان کو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی کہ قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے 21 مرتبہ مصلی پر بیٹھ کر۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ حضرات کو سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، اور جو حضرات سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے تو ان کو سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ حضرات کو اگلی 2 رکعت کی نیت کرنا ہے۔ اب آپ حضرات کو اپنے ذہن میں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ 2 رکعت میں اپنی گھر کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، رزق کی خیر و برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ حضرات کو یہ ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ میں یہ 2 رکعت نماز گھر سے تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ حضرات نیت کریں، اور جس طرح سے باقی نماز پڑھی جاتی ہیں اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح سے ان 2 رکعت کو بھی مکمل کریں، اور آخر میں 2 رکعت پڑھنے کے مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ حضرات کو پھر اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، جو حضرات سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے ان کو 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کو پھر اگلی 2 رکعت کے نیت کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کی 4 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ اگلی 2 رکعت کے لیے نیت کریں گے، اور ناظرین اکرام، اب اس بار آپ حضرات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ میں یہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر رہا ہوں۔ اور ناظرین اکرام، آخری 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنے سے پہلے آپ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہ ذہن میں اپنے خیال رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اپنا محتاج بنائے اور کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کریں اور نیت باندھ لیں۔ جس طرح سے باقی نماز پڑھی جاتی ہے، اب تک جو پڑھی ہیں آپ نے، اسی طرح سے اس نماز کو بھی مکمل کر لیں۔ یعنی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھیں اور ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ حضرات کوئی اور سورت پڑھیں اور رکعت پوری مکمل کر لیں۔ اسی طرح سے دوسری رکعت مکمل کریں۔ اور ناظرین اکرام، پھر آخر میں آپ حضرات کو سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ حضرات سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے تو آپ حضرات 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کی 6 رکعت نفل نماز مکمل ہو گئی۔ اب آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، 3 مرتبہ جو آپ حضرات نے نیت کی تھی، اپنے ذہن میں جو خیال رکھے تھے، ان سب کے لیے آپ حضرات کو آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اور اپنی دعاؤں میں ذکر کرنا ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے پروردگار عالم، تو میرے رزق میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، تو میرے گھر سے تنگ دستی کو دور عطا فرما۔ اور اے پروردگار عالم، تو میرے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو جو بھی خواہشیں ہیں، جو بھی آپ کی آرزویں ہیں، جو بھی ادھوری خواہشیں ہیں، آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت شب برات کی برکتیں، خیر و برکتیں آپ حضرات پر نازل فرمائے گا۔ اگر آپ حضرات صحیح طریقے سے یہ 6 رکعت نفل نماز مغرب کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو آپ حضرات یقین کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اور آپ کی جو بھی حاجت ہو آپ اس حاجت کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات صحیح طریقے سے شب برات کے دن یہ 6 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، شب برات ایک ایسی شب ہے جس میں بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندے اور بندیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے بندیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس شب برات کے صدقے ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آنے والے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور جو مسلمان بے اولاد ہیں اس شب برات کے صدقے طفیل انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔